ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا کا ایک کلپ ہمارے سامنے آیا جس کا عنوان ہے قادیانیوں کی حمایت کا الزام۔ تھمبنیل پر اس نے تصویر لگائی مفتی طارق مسعود صاحب کی، اور ٹائٹل پر بھی لکھا رپلائی ٹو مفتی طارق مسعود، اور بیان کے اندر بھی اس نے مفتی طارق مسعود صاحب پر کافی طنز کیا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ سائل نے اس ویڈیو کے شروع میں جو بات نقل کی تھی، یعنی اس نے انجینئر مرزا سے پوچھا کہ آپ کے ایک بیان کو لے کر بریلوی اور اہل حدیث علماء نے آپ پر طعن کیا ہے، اس نے تو مفتی طارق مسعود صاحب کی بات ہی نہیں کی، اور واقعی اس کی بات ٹھیک بھی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے انجینئر مرزا کے خلاف قادیانیوں سے متعلق ایک بیان ضرور کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے بیان کی بنیاد اس بات پر نہیں رکھی جس کو اس نے ذکر کیا ہے تعلیق بالمحال والی مثال میں، کہ اگر وہ ہم کو مسلمان سمجھ لیں تو ہم بھی ان کو مسلمان سمجھ لیں۔ آپ چلے جائیں میسر ٹی وی پر، مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان انجینئر مرزا کے خلاف وہاں پر موجود ہے، اور اس کے شروع میں مفتی صاحب نے صراحت کے ساتھ بتایا ہے کہ میرے سامنے اس کا ایک کلپ آیا تھا جس میں وہ قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے اچھا کہہ رہا تھا اور ان سے تعلقات رکھنے کی اجازت دے رہا تھا۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے تو بات یہاں سے شروع کی تھی، اور انہوں نے بات کی بھی اس کے متعلق ہے۔ ابھی میں کسی نے مجھے کلپ بھیجا، وہ مشہور انجینئر صاحب جو ہر دن کوئی نہ کوئی ان کا کلپ آیا ہوا ہوتا ہے، تو میں نے خود سنا محترم، وہ مجھے کسی نے کاٹ کے بھیجا کہ محترم اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب کہ میں قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے بدتر نہیں سمجھتا، اور دلیل یہ پیش کی ہے کہ یہ تو بخاری کو بھی مانتے ہیں، مسلم کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، حالانکہ یہودی تو نہ بخاری کو مانتے ہیں بلکہ وہ تو ہمارے نبی ہی کا انکار کر دیتے ہیں، تو قادیانی کم از کم ہمارے نبی کو مان تو رہے ہیں نا۔ یہ دلیل دی ہے، اور یہ دلیل وہی دے سکتا ہے کہ جس کی فیلڈ نہ ہو اور وہ اس فیلڈ کے لوگوں میں ٹانگ اڑانا شروع کر دے۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ رنگ میں اتر کے کسی ریسلر سے لڑنا شروع کر دے تو لوگ کہیں گے بھائی تمہاری یہ فیلڈ کیا خیال ہے؟ نہیں ہے۔ اور تم نے کیا کیا؟ مفتی طارق مسعود صاحب پر صریح جھوٹا الزام لگا دیا، اور انہی کی تصویر استعمال کی، اور رپلائی ٹو بھی ان کا نام لکھ دیا۔ اور بھائی جب ایک بندے نے ایک بات کہی ہی نہیں ہے تو تم اس کے ذمہ کیوں تھوپ رہے ہو، اور پھر اس کی تصویر بھی استعمال کر رہے ہو، اور پھر اس کے اوپر طعن بھی کر رہے ہو، اور لوگوں کو اس کے خلاف اکسا رہے ہو۔ عجیب بات ہے یار، کوئی بندہ تم سے پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس کے چیلے چپانٹے ویسے تو بہت کہتے ہیں، اور ہم جی بڑے علمی کتابی لوگ ہیں، اور سانو پتا تسی کتنے علمی کتابی ہیں، جو اتنی گندی گالیاں دیتے ہیں نا اس کے ماننے والے، اس کے چیلے چپانٹے، وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کر کے آپ دیکھنا کتنی گندی زبان ہے۔ یہ علمی کتابی لوگ ہیں۔ اچھا، ہماری ویڈیو کے نیچے جو اس کے چیلوں کے کمنٹ آتے ہیں نا، ہمیں اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے، ایک تو پتہ چلتا ہے ان کی اخلاقی حیثیت کیا ہے، ان کا علمی لیول کیا ہے، اور ان کی تربیت کیا ہے۔ انجینئر کے بیان سن سن کر وہ کتنے علمی کتابی بن چکے ہیں۔ طعنے، تشنیع، گندی گالیاں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، مولوی ایسے، علماء ایسے، مولوی ایسے، یہ ان کا علمی لیول، علمی معیار ہے۔ اور کوئی بھی اس سے یہ نہیں کہتا کہ انجینئر صاحب آپ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے اور بات کہی تھی، وہ یہود و نصارہ سے اچھا ہونے سے متعلق، یہ بات تو انہوں نے کی ہی نہیں۔ آپ ایسے ٹی وی کے اوپر ان کا پورا بیان سن لیں۔ تو اس لیے انجینئر مرزا نے تھمبنیل پر ان کی تصویر لگا کر دھوکہ دیا ہے، رپلائی ٹو لکھ کر یہاں بھی فراڈ کیا ہے، اور طعن و تشنیع بھی غلط کی ہے۔ آپ اس کے حافظے کا، جاہل کا اندازہ کریں،
الو کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ میرا سائل مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے. وہ سوال کر رہا غیر مقلدین کا، بریلویوں کا. اس نے تو مفتی طارق مسعود صاحب کی بات کی ہی نہیں، اور اس کی بات بھی واقعی ٹھیک ہے، تو تم ان کی تردید کرو. مفتی طارق مسعود کے سر کیوں آ رہے ہو؟ اس لیے کہ ان کے بیانات کو سننے والی بہت دنیا ہے. تو جب میں ان کی تصویر استعمال کروں گا، ان کی تردید کروں گا، ان کا نام کروں گا، تو مجھے اور زیادہ شہرت مل جائے گی. اس لیے صحیح کہتے ہیں لوگ کہ انجینئر مرزا کو دین اور دین کی خدمت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کبھی فلاں سے مل کر تصویریں بنا رہا، کبھی فلاں کی عیادت کر لی، آج فلاں سے ملاقات کر لی، تاکہ ان کے معتقدین کو اپنے قریب کیا جائے اور ان کو اپنے جال میں پھنسایا جائے. یہ تمہارا مقصد ہے. اس مقصد کو پورا کرو، کرتے رہو، تمہاری مرضی. لیکن غلط بیانی، دھوکہ، فراڈ تو چھوڑ دو کم از کم.